پری صبح اٹھی تو اس کا سر تھوڑا بھاری ہو رہا تھا، لیکن کیونکہ اسے یونیورسٹی جانا تھا اس لیے بھاری ہوتے سر کی پرواہ کیے بغیر تیار ہونے چلی گئی، اور تیار ہونے کے بعد سوئے ہوئے سعد کا کندھا ہلا کر اسے اٹھانے لگی۔ سعد اٹھو، مجھے یونیورسٹی چھوڑ کر آؤ۔ پری کے کہنے پر سعد نے منہ بناتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور بولا، کیا یار پری، اچھا بھلا خواب دیکھ رہا تھا میں، ایویں ہی اٹھا دیا۔ کیسے دیکھ رہے تھے؟ پری نے بے چینی سے یہ پوچھا کہ کیا دیکھ رہے تھے، اس کی بجائے پوچھا کیسے دیکھ رہے تھے، جس پر سعد نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں میں شرارت لے کر کہا، دیکھ نہیں رہا تھا، گھور رہا تھا۔ کیسے؟ پری نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں سعد کے کہنے پر پری کو اپنے اندر ڈھیروں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا، لیکن پھر وہ کچھ حیرت سے بولی، مجھے کیوں گھور رہے تھے؟ پری کی معصومیت سے بولنے پر سعد کا کہکا کمرے میں گونجا، کیونکہ تم ایز یوزول مجھ سے لڑ رہی تھی۔ سعد کے کہنے پر پری ہکا بکا رہ گئی۔ میں کب لڑتی ہوں تم سے؟ تو کیا نہیں لڑتی؟ سعد نے بھی دو بدو جواب دیا، جب سے تمہیں گولی لگی ہے میں تم سے ایک دفعہ نہیں لڑی، جھوٹ مت بولو۔ ہاں لیکن پہلے تو لڑتی تھی نا۔ سعد نے کندھے اچکا کر کہا، پہلے پہلے ہوتا ہے، اب تو نہیں لڑتے نا۔ ویسے میں خواب میں لڑ کس بات پر رہی تھی؟ چھوڑو اس بات کو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ سعد یہ کہہ کر بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ جب پری نے اس کا بازو پکڑ کر روک کر کہا، کیوں چھوڑوں، مجھے بتاؤ۔ پری کے ضدی لہجے میں کہنے پر سعد ہلکا سا جھکا اور بولا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا نا تو تم حقیقت میں بھی مجھ سے لڑنا شروع کر دو گی، اور پھر تم لیٹ ہو جاؤ گی، اور یقیناً تم ایسا بالکل نہیں چاہو گی۔ آخر میں اس نے ایک ابرو اچکا کر پری کی تاکید چاہی، جس پر پری نے سر اس بات میں ہلا دیا، اور ساتھ فریش ہونے چلا گیا، اور پری وہیں بیٹھ کر کچھ دیر سوچتی رہی کہ آخر وہ کیوں لڑ رہی ہوگی، اور پھر کندھے اچکا کر اپنی یونیورسٹی بیگ میں اپنے نوٹس ڈالنے لگی۔ عالیان کی جب دوبارہ آنکھ کھلی تو گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ایک بار پھر فجر کے سر پر سوار ہو گیا اور اسے اٹھانے لگا۔ فجر، فجر اٹھو۔ عالیان کے اٹھانے پر فجر سستی سے اٹھنے کے بعد بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر جمائی لینے لگی، جبکہ عالیان اب وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ تو فجر عالیان کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تمہیں صبح صبح کون سا دورہ پڑا تھا جو تم مجھے اٹھانے لگ گئے تھے؟ دورے تو خیر تمہیں بھی پڑ رہے تھے، لیکن فی الحال اٹھو، مجھے کچھ دکھانا ہے۔ خود بھی کھڑے ہوتے ہوئے عالیان نے فجر کو حکم صادر کیا، آؤ میرے ساتھ، یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ جب فجر بولی، کہاں جانا ہے؟ چلو گی تو پتہ چل جائے گا نا۔ اب کے مڑتے ہوئے عالیان نے منہ بنا کے کہا، مجھے فریش تو ہونے دو، بعد میں ہو جانا فریش، ابھی تو چلو۔ اب کے تیز آواز میں کہہ کر عالیان باہر نکل گیا، اور فجر بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ تو عالیان نے گیسٹ روم کا دروازہ ناک کیا، جس پر فجر نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا میری جان، تھوڑا سا صبر کرو لو۔ عالیان کے یہ کہتے ہی دروازہ کھلا اور کمرے سے آنکھیں مسلتی ردا نمودار ہوئی۔ تم دونوں یہاں؟ ردا نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کچھ حیرت سے پوچھا۔ کیوں، ہم نہیں آ سکتے؟ عالیان نے اس کی بات پر آبرو اچکا کر کہا، نہیں، آ سکتے ہو نا، آؤ۔ عالیان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا، جس پر عالیان فجر کو اندر آنے کا اشارہ کر کے
خود بھی اندر داخل ہو گیا اور ردا سے بولا، ردا، کل جو تم نے لپسٹک لگائی تھی، دراصل اس کا شیڈ فجر کو بہت پسند آیا تھا، لیکن مجھے بالکل نہیں آیا۔ تم وہ لپسٹک لا کر دکھا سکتی ہو؟ آلیان کے کہنے پر فجر نے حیران ہوتے ہوئے گھورا، جبکہ ردا اب وہ لپسٹک لینے گئی تھی۔ یہ لو۔ فجر، جو آلیان کو گھور رہی تھی، ردا کی بات پر متوجہ ہوئی۔ آلیان ردا سے وہ ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لے کر فجر کی طرف مڑا۔ لو، تم لگا کر دکھاؤ، کیسی لگے گی؟ آلیان نے فجر کی طرف لپسٹک بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر فجر نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ تو آلیان نے لپسٹک والا ہاتھ خود فجر کو لپسٹک لگانے کے لیے اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا، جس پر فجر نے فوراً کہا، میں لگا لیتی ہوں، اور یہ کہہ کر جلدی سے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک پھیری اور آلیان کی طرف بڑھا دی، جس کا کیپ لگا کر آلیان نے ردا کی طرف بڑھایا اور فجر سے کہا، صحیح کہہ رہی تھی تم، بہت اچھی لگ رہی ہے یہ تم پر، میں تمہیں اس کلر کی دلواؤں گا، ڈونٹ وری۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا اور فجر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور کمرے میں پہنچتے ہی بولی، یہ کیا بدتمیزی تھی آلیان؟ فجر کے کہنے پر آلیان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچا، جس پر وہ آلیان کے سینے سے جا لگی اور کچھ دیر بعد اپنا سر پکڑتی آلیان کو گھورتی ہوئی بولی، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم نے رول توڑا ہے، میں نے جو کہا تھا وہ میں ثابت کر چکا ہوں اور ساری سزائیں ختم ہو چکی ہیں۔ فجر کی آواز پر آلیان دلکشی سے مسکراتا ہوا بولا، کب ثابت کیا تم نے؟ فجر اس کی بات پر حیران ہوتی ہوئی بولی۔ تو آلیان نے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کیا، جہاں پھر سے لپسٹک کا نشان موجود تھا۔ یہ دیکھو، میں نے یہ شرٹ کل رات پہنی تھی اور تب سے میں روم سے نہیں نکلا، مطلب میں تمہارے پاس تھا، اور کل بھی میری شرٹ پر نشان تھا اور آج بھی ہے، مطلب صاف ہے۔ یہ کہہ کر آلیان نے کندھے اچکا دیے، جبکہ فجر نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ڈرامے مت کرو، تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی کہ کل بھی اور آج بھی میری شرٹ پر تمہاری لپسٹک کا نشان ہے۔ آلیان کے کہنے پر فجر حق تک رہ گئی اور بولی، آلیان ایسا نہیں ہے، جھوٹ مت بولو، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فجر رونے والی شکل بنا کر بولی، دیا تو ہے ثبوت میں نے، کل سے تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ حرکت تمہارے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ آلیان نے کندھے اچکا کر کہا، اچھا، اگر میں نے کیا تھا تو تمہیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ میں تو سو گیا تھا نا، اب مجھے کیا پتہ کہ تم سے میری دوری برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آلیان مزے سے کہہ کر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا، جبکہ فجر پیچھے سے یقین دلانے والے انداز میں بولی، میں نے کچھ نہیں کیا آلیان، سچ میں۔ فجر کی بات پر آلیان مڑا اور بولا، اگر تم نے کیا ہے تو چھپا کیوں رہی ہو؟ سویٹ ہارٹ، میں تمہارا شوہر ہوں، اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ بڑی لجاجت سے کہہ کر آلیان واش روم میں چلا گیا، جبکہ فجر وہاں کھڑی یہی بڑبڑاتی رہی، میں نے نہیں کیا۔ دوسری طرف واش روم میں آلیان نے
اپنی روکی ہوئی ہنسی کو باہر نکالا۔ آج سچ میں اسے فجر پر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ردا کے ٹکرانے سے وہ لپسٹک کا نشان عالیان کی شرٹ پر لگ گیا تھا، لیکن وہ یہ بات جانتا تھا کہ فجر کبھی یہ نہیں مانے گی۔ اسے غلط ثابت کرنے کے لیے ثبوت مانگے گی، جو کہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے اس نے گیند فجر کے کورٹ میں ڈال دی اور وہی کیا جو پہلے ہوا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ پہلے ردا تھی اور اب فجر۔ فجر کے اس کے سینے سے لگنے پر اب کی بار پھر عالیان کی شرٹ پر لپسٹک کا نشان چپ گیا تھا، اور فجر پر الزام لگا دینے پر بیچاری فجر کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ صحیح کہتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی الزام لگا دے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہو۔ آپ تو بس بے یقین ہوتے ہو، خاص طور پر جب وہ الزام غیر متوقع ہو، اور یہی فجر کے ساتھ ہوا۔ عالیان سارا الزام اس پر لگا کر خود بریالزمہ ہو گیا۔ یونیورسٹی میں پری کو فجر کی بہت یاد آئی، کیونکہ وہ یونیورسٹی میں ہمیشہ ساتھ ہوتی تھی۔ کل پری کی برتھ ڈے تھی، جو پری اور فجر ہمیشہ مل کر سیلیبریٹ کرتی تھیں۔ لیکن اب نہ تو اس کی فجر سے کوئی بات ہوئی تھی اور نہ ہی وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ پھر اس نے سوچا وہ سعد کو اپنی برتھ ڈے کا بتائے گی، اور پھر جب سعد اسے پک کرنے آیا تو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کچھ دیر تک تذبذب کا شکار رہی، کیونکہ ابھی ان دونوں کی اتنی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پھر آخر پری نے بولنا شروع کیا۔ سعد، تمہیں پتہ ہے کل؟ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا جب سعد کا فون بجا۔ سعد نے کال ریسیو کرنے کے بعد دوسری طرف موجود شخص کی بات سنی اور پھر کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ کچھ دیر میں یہ کہہ کر سعد نے فون بند کر دیا، جبکہ پری کا موڈ اب بری طرح آف ہو چکا تھا، کیونکہ اسے لگا کہ پھر سے ثنایا کی کال ہوگی۔ جلن اور غصے سے اس نے اپنا رخ موڑ لیا، اور ورنہ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور رو دے گی۔ پہلے ہی صبح سے اس کے سر میں بھی درد تھا۔ سعد نے تیز گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر کے سامنے روکی اور کہا، مجھے کہیں جانا ہے، ماما سے کہنا لنچ پر میرا ویٹ نہ کرے۔ سعد کے کہنے پر پری نے ایک نظر اسے دیکھا اور غصے سے ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی اور کمرے میں جا کر اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر رونے لگ گئی۔ آج اسے اپنی بے قدری پر بہت رونا آ رہا تھا۔ غصے میں اس کا دل چاہ رہا تھا سب کچھ تباہ کر دے۔ کتنی جلدی ہو رہی تھی اس چڑیل کے پاس جانے کی اسے۔ اس کے پاس ہی رہ جایا کرے نا، آتا ہی کیوں ہے؟ اسے میری پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے اس کی پرواہ۔ ایسی باتیں سوچتے سوچتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ نیند کی وادی میں کب چلی گئی۔ عالیان کب کا آفس جا چکا تھا اور فجر اب بیزاری سے ٹی وی پر چینل سرچنگ میں مصروف تھی۔ جب وہ ایک چینل پر چونکتی ہوئی سیدھی ہوئی اور اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ میں کیسے بھول گئی۔ پریشانی سے اب وہ ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے ایک دفعہ اور ٹی وی کی طرف دیکھا جہاں کوئی کوکنگ شو چل رہا تھا، اور اسے پھر سے خود پر غصہ آیا
کہ وہ کیسے بھول گئی کہ آج کا ڈنر اسے بنانا تھا۔ لب کچلتی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک تو اس کے پاس فون بھی نہیں تھا کہ کسی سے پوچھ ہی لے۔ عالیان نے تو فون لے لیا تھا تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے بات نہ کر سکے۔ جب اسے اور کوئی چارہ نظر نہ آیا تو لینڈ لائن سے عالیان کو فون کیا۔ کچھ دیر بیل جانے کے بعد اسپیکر سے عالیان کی مصروف سی آواز ابھری۔ السلام علیکم۔ عالیان کی آواز سنتے ہی فجر شروع ہو گئی۔ عالیان کہاں ہو تم؟ کب واپس آؤ گے؟ دیکھو میرا فون واپس کر دو مجھے۔ میں فجر کی زبان عالیان کی آواز پر رکی، جس نے زور دے کر فجر کا نام لیا تھا تاکہ اسے چپ کرا سکے۔ فجر، میں آفس میں ہوں اور اسی ٹائم پر آؤں گا جس ٹائم پر روز آتا ہوں، اور اپنے فون کو بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر عالیان فون رکھنے ہی لگا تھا جب فجر کی تقریباً روتی ہوئی آواز پر وہ رکا۔ عالیان بات تو سن لو میری، کہو کیا تم جلدی نہیں آ سکتے؟ فجر کی بات پر عالیان نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا میں تھوڑی دیر تک آنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لینڈ لائن سے اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو بھی کال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گاٹ اٹ؟ عالیان کی آواز پر فجر نے پہلے اسبات میں سر ہلایا، پھر خود کو کوستی ہوئی کہ اسے کون سا نظر آ رہا ہے بولی، جی۔ فون رکھ کر وہ کمرے میں چلی گئی اور ایک بار پھر سوچنے لگی کہ وہ کھانا کیسے بنائے گی۔ اسے تو چائے بھی برائے نام ہی بنانی آتی تھی، لیکن وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ شاید عالیان کچھ کرے گا اور اسے کھانا نہیں بنانا پڑے گا۔